ناول یوں مل گئے راستے، رائٹر ہمایل کاظمی، ایپیسوڈ نمبر 18۔ یہ منظر ایک بند کمرے کا تھا جہاں سوائے اندھیرے کے روشنی کی کوئی رمق موجود نہ تھی۔ آنکھوں کو زور سے بند کرتے اس نے دوبارہ کھولی، لیکن سامنے اندھیرے کے سوا کچھ نہ تھا۔ ہاتھوں کو دائیں بائیں ہوا میں ہلاتے وہ سہارے کی تلاش میں قدم بڑھا رہی تھی۔ دیوار کا سہارا لیتی وہ آگے بڑھی۔ تھوڑا سا چلنے پر اسے سامنے ہلکی سی روشنی نظر آئی۔ ایک شکر کا سانس ادا کرتے وہ روشنی کے تعاقب میں آگے بڑھ رہی تھی۔ روشنی کی اصل تلاش کرتے اس نے نگاہیں اٹھا کر سامنے دیکھا، جہاں ابو ذر ہاتھوں میں موم بتی پکڑے کھڑا تھا۔ لب جامد اور آنکھیں سرد تھیں۔ ابو ذر؟ اس کے لبوں سے بھی اختیار نام ادا ہوا۔ پیشانی پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے واضح تھے۔ تم نے ہم سب کو دھوکہ دیا ہے الیانا، ہم تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ آنکھوں کا سرد عکس اسے ساکت کر گیا۔ آنسو ریلے کی صورت میں آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ میری بات سنو۔ وہ اس کے پیچھے بھاگی، لیکن روشنی کا سرا ابو ذر کے وجود کے ساتھ اندھیرے میں کھو گیا۔ ہاتھ میں گرفت محسوس کرتے اسے پلٹ کر دیکھا، جہاں سامنے جیسن آنکھوں میں شیطانیت لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ الیانا کو یکدم سانس سینے میں اٹکتی محسوس ہوئی تھی۔ تم مجھ سے بھاگ نہیں سکتی، میں تمہیں اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے کر جاؤں گا۔ مفلوج جسم کو گھسیٹنے کی صحیح کرتی وہ بھاگ جانا چاہتی تھی۔ دل سینے کی دیوار توڑ کر باہر آنا چاہتا تھا۔ جیسن اس کی طرف بڑھ رہا تھا، پیروں کو حرکت دیتی وہ بھاگی۔ ہر طرف اندھیرا تھا۔ روشنی کی تلاش میں پٹ سے اس کی آنکھیں کھل گئی۔ گہرا سانس بھرتے اس سے چھت پر لٹکے پنکھے کو دیکھا۔ ہاتھ پر گرفت محسوس کرتے اسے گردن موڑ کر بائیں طرف دیکھا، جہاں کرسی پر آنکھیں موندے ابو ذر الیانا کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ ابو ذر کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو جمع ہونا شروع ہو گئے۔ الیانا؟ جھٹکے سے اٹھتے اس نے خود کو دیکھتی الیانا کو پکارا۔ ابو ذر کے سہارے سے وہ اٹھ بیٹھی۔ ابو ذر نے جیب سے رومال نکال کر اس کے ماتھے پر بکھرے پسینے کی ننھی ننھی بوندوں کو صاف کیا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ وہ وہیں اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہوں، دو لفظی جواب دیتے وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ ابو ذر کو دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دینے لگی۔ اچانک سے کیا ہو گیا تھا الیانا؟ نرمی سے اس کے سر کو سہلاتے اس نے پوچھا۔ وہ خاموشی سے اس کے سینے سے لگی تھی۔ بی پی لو ہو گیا تھا، وہ آہستگی سے گویا ہوئی۔ ہم سب بہت ڈر گئے تھے، وہ ایمانداری سے گویا ہوا۔ الیانا کا برف سے زیادہ ٹھنڈا وجود سب کو پریشان کر گیا تھا۔ بڑے ابا نے فوراً سے بیشتر ڈاکٹر کو بلایا، جس نے انجیکشن لگا کر اسے کچھ ہی دیر میں نارمل کر دیا تھا۔ ابو سر؟ تھوڑی دیر بعد وہ بولی۔ سر ہنوز مقابل کے سینے پر تھا۔ آپ میرے لیے روشنی کا ذریعہ ہیں، مجھ سے کبھی دور مت جائیے گا۔ سر اٹھائے وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ ابو ذر کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ جن سے محبت کرتے ہیں انہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ نرمی اور سادگی سے وہ کتنی آرام سے اعتراف محبت کر رہا تھا۔ الیانا کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو جمع ہونے لگے۔ دل میں خوف اپنے پنجے گاڑے ہوئے تھا۔ اب نہیں رونا۔ اس نے نرمی سے مقابل کی آنکھوں سے نمی کو چن لیا۔ وہ اس کا رونا اس کی طبیعت خرابی سے جوڑ رہا تھا۔ ابو ذر؟ کمرے کی خاموش فضا میں اس کی آواز گونجی۔ حکم؟ مقابل کے لہجے میں عزت اور احترام کے ساتھ محبت جھلک رہی تھی۔ مجھے بھوک لگی ہے۔ معصوم سے انداز میں وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ آؤ نیچے چلتے ہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ الیانا کے سامنے پھیلایا، جس نے بغیر کسی پس و پیش کے مقابل کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ ہر ڈر و خوف بھلائے ان لمحوں کو جینا چاہتی تھی۔ ہاتھوں کو اس طرح بھی انداز میں ملتے وہ بار بار سر اٹھا کر سامنے دیکھ رہی تھی، جہاں احمر لڑکیوں سے گپے ہانکتے ہاسا پرجوش دکھائی دے رہا تھا۔ یہ ایک 5 اسٹار ہوٹل کا منظر تھا۔ احمر حرم کو لنچ پر لایا تھا۔ حرم اکیلی بیٹھی پچھلے 20 منٹ سے سامنے دیکھ رہی تھی، جہاں احمر اس سے بے پرواہ دوسری لڑکیوں سے باتوں میں مصروف تھا۔ تم نے کھانا آرڈر کیا؟ حرم نے اس کے آتے ہی سکون کی سانس لی۔ نہیں، میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ مسکرا کر گویا ہوئی، دل اندر سے کچھ بے چین سا تھا۔ اف، ایک تو یہ مڈل کلاس عورتیں ہر وقت مرد کا بازو پکڑ کر چلتی ہیں۔ میری بات غور سے سنو حرم، مجھے بولڈ اور کانفیڈنٹ لڑکیاں پسند ہیں، جو میرے ساتھ میری کلاس میں اٹھ بیٹھ سکیں۔ اگر تم میرا ساتھ چاہتی ہو تو بہتر ہے خود کو چینج کرو۔ وہ کھانا آرڈر کر چکا تھا۔ حرم سر جھکائے اس کی باتیں سنتی رہی۔ وہ جن عورتوں کا ذکر حقارت سے کر رہا تھا، وہ انہی عورتوں کے سائے میں جوان ہوئی تھی۔ اسے یاد تھا کہ رابیل کیسے کھانے پر دیر تک دامیر کا انتظار کیا کرتی ہے، شاپنگ پر جاتے اس کی پسند کو مقدم رکھتی ہے، ساتھ میں دامیر بھی اس کی پسند کا احترام کرتے
اس کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ پھر کیا ان کے رشتے میں کوئی کمی تھی؟ اولاد نہ ہونے کے باوجود وہ دونوں بہت صبر و امید سے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ پھر کیوں احمر کی نظر میں یہ باتیں بے معنی تھی؟ تم اپنے سٹائل پر بھی توجہ دو، کیا ہر وقت یہ 2 گز کا دوپٹہ لیے رکھتی ہو؟ حرم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جب اس کے لباس کو تنقید کا نشانہ بنا رہا تھا۔ دل میں ایک دم سے اداسی چھا گئی۔ تمہیں جم جوائن کرنی چاہیے، خود پر محنت کرو۔ اگر ایسے ہی کھاتی رہی تو میری بیوی کی جگہ لوگوں کو میری بڑی بہن لگو گی۔ بالآخر وہ اس کے وزن اور کھانے پر چوٹ کر رہا تھا۔ حرم نے سامنے رکھی سلاد کی پلیٹ دیکھی جس میں موجود سبزیاں اسے زندگی میں پہلی بار کھائی تھیں۔ کھانے سے فارغ ہوتے وہ دونوں پارکنگ ایریا میں آ گئے۔ سارا وقت وہ سر جھکائے خاموشی سے بس اسے سنتی آئی، کہنے کا کچھ تھا ہی نہیں۔ احمد، نسوانی پکار پر دونوں نے پلٹ کر دیکھا جہاں کچھ دیر پہلے وہ لڑکی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ یس ڈارلنگ۔ احمد کے اتنے التفات پر ساتھ کھڑی حرم سن ہو گئی۔ وہ اس لڑکی سے یقیناً آج پہلی بار ملا تھا۔ میرا ڈرائیور کسی کام میں پھنس گیا، اگر تم مائنڈ نہ کرو تو مجھے گھر تک ڈراپ کر سکتے ہو؟ احمد نے خوش دلی سے سر ہلا۔ ضرور ڈارلنگ، آؤ۔ فرنٹ ڈور کھولتے اس نے لڑکی کو بٹھایا۔ حرم بت بنی اس کی حرکات و سکنات دیکھ رہی تھی۔ احمد نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ایک نظر باہر کھڑی حرم کو دیکھا۔ تم کریم کروا کے گھر چلی جانا، میں لیٹ کر آؤں گا۔ حرم ساکت کھڑی دور جاتی گاڑی کو دیکھتی رہی، آنسو کا ریلا آنکھوں سے بہہ رہا تھا۔ روڈ کے کنارے میں کھڑی وہ آتی جاتی گاڑیوں سے بے پرواہ ہچکیوں سمیت رو رہی تھی۔ اپنی ذات کا ارزاں ہونا دل چیر گیا تھا۔ حرم، جانی پہچانی آواز پر اسے سر اٹھایا جہاں سامنے بیگ کندھے پر ڈالے پریشان سا براق کھڑا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو اور رو کیوں رہی ہو؟ حفاظتی دیوار کی طرح اس کے سامنے کھڑے ہوتے وہ پوچھ رہا تھا۔ حرم کے تھکے اعصاب فوراً پرسکون ہو گئے۔ کسی سناشا چہرے کو دیکھنا اس وقت اسے نعمت لگی۔ براق، وہ الف سے یہ تک وہ سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ تم پاگل ہو؟ وہ غصے سے بھڑکا۔ حرم کی ہچکیاں بلند ہوگی۔ تم لڑکیوں کو کب عقل آئے گی؟ یہ منگیتر جن کے ذکر پر تم لوگ ہواؤں میں اڑتی ہو، یہ تمہارے محرم نہیں ہوتے۔ ان سے اکیلا ملنا تو دور، غیر ضروری بات کرنے کی ضرورت نہیں، اور تم یہاں اس کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی۔ غصے سے کنپٹی پر ابھرتی نسیں واضح ہوئیں۔ امی نے بھیجا تھا۔ روتی روتی وہ ساتھ گویا ہوئی۔ یہ سچ تھا کہ انیسہ پپو کی بےجا اصرار پر خدیجہ بیگم کو مجبوراً اسے بھیجنا پڑا۔ دامیر بھائی کو پتہ ہے؟ نظریں حرم کے چہرے پر تھی۔ نہیں، سر جھکائے وہ گویا ہوئی۔ مجھے پتا تھا، انہیں علم ہوتا تو وہ کبھی ایسا نہ ہونے دیتے۔ حرم خاموشی سے کھڑی زمین کو گھور رہی تھی۔ اچھا چلو، میں گاڑی لاتا ہوں، پھر گھر چلتے ہیں۔ اب وہ تھوڑی نرمی سے گویا ہوا۔ کیا میں بہت ارساں ہوں براق؟ گاڑی کا گیئر بدلتا ہاتھ ایک لمحے کو تھما اور اسے گردن موڑ کر ساتھ بیٹھی حرم کو دیکھا جو شیشے کے باہر دیکھ رہی تھی۔ ارساں تم نہیں، ارساں وہ ہے جو تمہاری قدر نہ کر سکے۔ زندگی بہت مختصر ہے، اس میں ان لوگوں کو خوش آمدید کہو جو تمہاری قدر کرے۔ بے قدروں کے ساتھ زندگی گزارنا خود کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ حرم نے آنکھوں سے آنسو صاف کیے، دل دکھ سے بھرا ہوا تھا۔ وہ شخص جس کا تصور بچپن سے اس کے ساتھ تھا، وہ اس کی ذات کو کتنی حقیر نظروں سے دیکھتا تھا۔ الفت تو دور کی بات، اس کی نظروں میں حرم کو اپنے لیے عزت ڈھونڈنی بھی مشکل لگتی تھی۔ آخر پلکوں پر اٹکے آنسوں کو صاف کرتے اس نے فیصلہ کیا وہ خود کو ضائع ہونے نہیں دے گی۔ کچرے کو کچن میں موجود ڈسٹ بن سے اٹھاتے وہ گھر سے باہر موجود ٹینک میں پھینک رہی تھی جہاں سے ہر روز کچرا محلے سے باہر پھینکوایا جاتا تھا۔ ہائی ڈارلنگ، اپنے پیچھے آہٹ محسوس کرتے اس نے پلٹ کر دیکھا جہاں منہ میں ببل ڈالے وہ آنکھوں میں کمینگی لیے اسے گھور رہا تھا۔ دیکھو، قدرت ہمیں ایک بار پھر اپنے سامنے لے آئی۔ آلیانہ کو خاموش کھڑے دیکھ وہ ڈٹائی سے ہنسا۔ یہاں سے دفع ہو جاؤ جیسن، وہ غصے سے پھنکاری۔ ایسے کیسے چلا جاؤں؟ ابھی تو میری حرم سے شادی بھی ہونی ہے۔ آلیانہ نے نفرت سے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ ذہن میں حرم کی معصوم صورت آئی۔ میں تمہیں اس کی زندگی خراب نہیں کرنے دوں گی۔ اس کی آنکھوں میں لہو اترا۔ میں شکاری ہوں، شکار کیے بغیر جاؤں گا نہیں۔ اگر تم حرم کو بچانا چاہتی ہو تو میرے جال میں خود کو پیش کر دو، شاید اس طرح حرم کی جان خلاصی ہو جائے۔ آلیانہ نے اس کے چہرے پر چاہی مکرو مسکراہٹ دیکھی۔ اس کے خیالات حرم کو لے کر بالکل مثبت نہیں تھے۔ تم جہنم میں جلو گے جیسن۔ بے بسی سے اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ پہلے خود کو تو بچا لو۔ لبوں میں سیٹی کی دھن بجاتے وہ وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ آلیانہ کو اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ تم فرماؤ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی،
اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے؟ سورۃ زمر کی تلاوت بما ترجمہ کرتی اس نے الیانا کے سوال پر سر اٹھایا، جہاں دروازے کے فریم پر کھڑی وہ خاموشی سے رابیل کو دیکھ رہی تھی۔ یہ بات میں نہیں، بلکہ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ وہ سب گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ رابیل کے چہرے پر بلا کا سکون تھا۔ اگر گناہ آسمان کو چھو رہے ہوں تب بھی؟ اس نے ایک اور سوال پوچھا۔ انسان جب تک زندہ ہے، سانس لے رہا ہے، اپنے گناہوں پر پشیمان ہے، اس کی توبہ قبول ہوتی رہے گی، مگر مجھے لگتا ہے میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، اتنے زیادہ کہ شاید کبھی قبول نہ ہوں۔ وہ بہت مایوس دکھائی دے رہی تھی۔ مایوسی کفر ہے الیانا۔ جو شخص ایک بار مایوسی کی دلدل میں پھنس جائے، اس کے لیے روشنی کی کرن ڈھونڈنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ رابیل نے نرمی سے اسے سمجھایا، کیا اللہ شرک معاف کر دیتا ہے؟ اس نے آنکھیں اٹھا کر رابیل کی جانب دیکھا۔ دل اب مزید یہ بوجھ اٹھانے کی سکت نہیں رکھتا تھا۔ الیانا، رابیل نے نرمی سے اس کا چہرہ چھوا، جو ضبط کے بندھن کو چھوڑتے اس کے کندھے سے جا لگے۔ آنسو بے اختیار آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ میں بہت گناہ گار ہوں بیلا، میں نے اللہ کی بہت نافرمانی کی ہے۔ رابیل نے نرمی سے اس کا چہرہ صاف کیا، گلاس میں پانی ڈال کر اس کے لبوں سے لگایا۔ میں مزید یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ بازو کے آستینوں سے آنسو صاف کرتے وہ ماضی میں کھو گئی۔ ڈیڈ کی ڈیتھ کے بعد میں ایک ادارے کی زیر نگرانی رہا کرتی تھی۔ وہ کالج کا زمانہ تھا جب میری ملاقات جیسن اور روز سے ہوئی۔ وہ دونوں اکثر اوقات غیر ضروری سرگرمیوں میں پائے جاتے تھے۔ میرے کوئی خاص دوست نہیں تھے اور ان کا مجھ پر توجہ دینا مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ آہستہ آہستہ میں ان کے ساتھ گھومنا پھرنا شروع ہو گئی۔ میری پاکٹ منی اکثر ان کے پسندیدہ مہنگے ریسٹورینٹ میں ختم ہو جایا کرتی تھی، لیکن مجھ میں اتنی عقل نہیں تھی کہ میں سمجھ سکتی کہ دوستی ہمیشہ اپنے جیسوں میں کرنی چاہیے۔ دین کی سمجھ تو وہ کبھی تھی ہی نہیں، لہٰذا ان کے ساتھ مختلف کلب میں جانا بھی کبھی معیوب نہیں لگا۔ آہستہ آہستہ مجھے ان پر بھروسہ ہونے لگا۔ وہ میری نظر میں میرے بہترین دوست تھے۔ پھر ایک دن وہ لوگ مجھے ایک عجیب جگہ پر لے گئے، جہاں جوان لڑکے اور لڑکیاں مختلف قسم کی ادویات استعمال کرتے تھے، جن میں نشہ اور باقی زہریلے مادے پائے جاتے تھے۔ مجھے یہ سب چیزیں بہت عجیب لگتی تھی۔ وہ لوگ مجھے بھی ان سب چیزوں میں شامل کرنا چاہتے تھے، لیکن مجھے ان کی حالت دیکھ کر ڈر لگتا تھا۔ لیکن کہانی صرف یہیں تک نہیں تھی، بلکہ وہ لوگ خدا کے وجود سے انکاری تھے۔ ان کا مقصد وہاں موجود لڑکے لڑکیوں جہاں وہ خود کو گناہ ثواب جنت جہنم کے عقیدے سے باہر نکالیں۔ میں نے کبھی بھی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کوئی فرائض ادا نہیں کیے، شاید ڈیڈ کے کہنے پر کبھی نماز پڑھی ہو، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ سب چیزیں مدھم ہو گئیں۔ میں ان کے جال میں پھنس جاتی اگر میری ماں کی دعائیں میرے ساتھ نہ ہوتی۔ میں نے جیسن اور روز کی باتیں سن لی، جہاں وہ ایک غیر مسلم محکمے کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے بچوں کو اپنے جال میں پھنسا رہے تھے۔ مجھے اس دن ہر چہرے ہر وجود سے ڈر لگنے لگا۔ پھر بغیر کچھ سوچے سمجھے میں پاکستان آ گئی، اپنے گرینڈ پا کے پاس۔ رابیل نے نرمی سے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ وہ اس کی کیفیت سمجھ رہی تھی۔ اب تو سب ٹھیک ہے نا؟ تم یہاں ہو اپنوں میں؟ الیانا نے نفی میں سر ہلایا۔ سب کچھ ٹھیک ہوتے ہوتے بگڑ گیا ہے۔ جیسن یہاں ہے اور وہ ابوذر کو سب کچھ بتا دے گا۔ ابوذر اور سب لوگ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ آنسو ایک بار پھر آنکھوں کی حدود توڑ کر بہہ رہے تھے۔ کون؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ رابیل کی پیشانی پر سوچ کی لکیریں واضح ہوئیں۔ احمد، اس نے ایک لفظی جواب دیا۔ رابیل نے ساکن نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں ہے۔ تمہیں یقین ہے؟ رابیل نے تصدیق چاہی۔ الیانا نے سر کو دھیرے سے اس بات میں ہلایا۔ دروازے سے باہر کھڑے وجود کے ہاتھوں سے پھولوں کا گلدستہ چھوٹ گیا۔ ابوذر لقمان چودھری کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ کیا بول رہی ہو؟ خدیجہ بیگم نے حرم کو جھنجھوڑا، جو سپاٹ چہرے سے ماں کو دیکھ رہی تھی۔ میں فیصلہ کر چکی ہوں امی، میں احمد سے شادی نہیں کروں گی۔ گنوا نے حرم کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر مذاق کا کوئی شبہ موجود نہ تھا۔ تینوں اس وقت خدیجہ بیگم کے کمرے میں تھی۔ اس کو سمجھاؤ گنوا، کیا یہ پاگل ہو گئی ہے؟ کون ٹھکراتا ہے اتنا اچھا رشتہ؟ خدیجہ آپا کو اپنا سر پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ انہیں بیٹی سے اس طرح کی بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ اب سوچنے سمجھنے کی کوئی گنجائش نہیں بچی۔ میں فیصلہ کر چکی ہوں، مجھے اپنی زندگی ایسے شخص کے ساتھ نہیں گزارنی جو بھری محفل میں میرا ہاتھ چھوڑ دے۔ میں صرف موٹی ہوں امی، لیکن یہ کوئی اتنی بڑی برائی نہیں۔ پھر بھی یہ ایک کمزوری میری لاکھوں خوبیوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ الیانا نے ٹھیک کہا تھا، مجھے خود کو اپنے لیے بدلنا ہے۔ اگر بدلاؤ کا مقصد کسی دوسرے انسان کو متاثر کرنا ہوگا تو میں خود کو صرف اذیت سے دوچار کروں گی،
اور حرم مغل اتنی ارزاں نہیں کہ کسی غیر مرد کے پیچھے خود کو ضائع کر دے۔ آنکھوں سے آنسو صاف کرتے اس نے الف سے یہ تک ماں کو بہن کو سب کچھ بتا دیا۔ خدیجہ آپا صدمے سے دو چار بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی، آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے۔ لوگ کیا کہیں گے کہ دوسری بیٹی کا بھی گھر آباد نہیں ہو سکا؟ حرم اور گرما کا دکھ انہیں کھائے جا رہا تھا۔ آپوں کی فکر مت کریں، ان کا دھولا ان سے راضی ہے اور جلد انہیں اپنے ساتھ بھی لے جائیں گے۔ خدیجہ آپا حیرت سے گنگ گنوا کے منہ سے ساری سچائی سن رہی تھی۔ دل میں بے ساختہ سکون کی لہر دوڑ گئی۔ ایک بیٹی کے مستقبل کو لے کر ان کی فکریں کم ہو گئی تھیں۔ روٹی کو توے پر ڈال دی، اس نے سر اٹھا کر کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں لوہے کے دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ ماتھے سے پسینہ صاف کرتے وہ کچن سے باہر نکلی۔ امی اور ابو اندر کمرے میں تھے جبکہ بہنیں اسکول اور کالج گئی ہوئی تھی۔ دروازے کی کنڈی کھولتے اس نے باہر دیکھا جہاں سامنے کھڑے وجود نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملیں، دل کی رفتار کچھ بڑھ سے گئی، آنکھوں کو جھپکتے اس سے مقابل کے ہونے کا یقین کیا۔ آپ؟ اس کے لب پھڑپڑائے، اتنی ناراض ہو کہ فون بھی نہیں اٹھاتی؟ دروازے کی دہلیز پر کھڑے اس نے پہلا شکوہ کیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ حیران نظروں سے اپنے سامنے دیکھ رہی تھی۔ آج 10 ماہ بعد وہ ستم گر اس کی دہلیز پر کھڑا تھا۔ پتر، اندر آؤ، باہر کیوں کھڑے ہو؟ عقب سے آتی ماں کی آواز پر پیچھے ہٹ کے مصطفیٰ نے ساس کے سامنے احترام میں سر جھکایا، جس پر نرمی سے انہوں نے ہاتھ رکھا۔ صحن سے گزرتے وہ بیٹھک میں آ گئی۔ نور کی امی اتنے میں اس کے ابو کو بلا لیں۔ سارے وقت میں نور کی گھورتی سپاٹ نظریں مصطفیٰ پر تھیں، جس کی آنکھوں میں سوائے محبت کے کچھ نہ تھا۔ چھٹی آئے ہو بیٹا؟ نور کے ابو نے داماد سے حال احوال پوچھنے کے بعد پہلا سوال کیا۔ نہیں، میں وہاں سے نوکری چھوڑ چکا ہوں، اب یہیں پاکستان میں رہوں گا۔ چائے پیتے اس نے ایک نظر سسر کے پہلو میں موجود اپنی بیوی کو دیکھا۔ نیک پرور، اٹھو، داماد کے کھانے کا اہتمام کرو، ہمارا داماد پہلی بار ہمارے گھر آیا ہے۔ کچھ باتوں کے بعد دونوں میاں بیوی انہیں تنہائی مہیا کرتے اٹھ کر باہر نکل گئے۔ کیا بہت ناراض ہو؟ نور نے ہاتھوں کی لکیروں سے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو پہلے کی نسبت بہت کمزور ہو گیا تھا۔ دل اس کی حالت پر کٹ سا گیا۔ آپ کو میری ناراضگی سے فرق پڑتا ہے؟ اس نے الٹا اس سے سوال کیا۔ صرف تمہاری ہی ناراضگی سے فرق پڑتا ہے؟ ہم نے اپنی پہلی اولاد کھو دی، لیکن آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ آپ تو اسے چاہتے بھی نہیں تھے، شاید آپ ہی کی کوئی دعا قبول ہوئی ہے۔ وہ سنگ دل نہیں تھی، لیکن آج وہ مصطفیٰ کو سب سے زیادہ بے رحم لگی۔ معافی نہیں مل سکتی؟ نور کو واضح طور پر اس کی آواز میں نمی محسوس ہوئی۔ نہیں، اٹل لہجے میں گویا ہوتے اس نے چہرہ موڑ لیا۔ مصطفیٰ اپنی جگہ سے اٹھتا اس کے قدموں میں بیٹھ گیا، نرمی سے اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ امی مجھے چھوڑ گئی ہیں، ابا دن بدن زندگی سے دور ہوتے جا رہے ہیں، آپا سسرال کی وجہ سے واپس چلی گئی ہیں، اور میں روز خود کو تنہا محسوس کرتا ہوں۔ روز تمہاری یاد مجھے سالم ناک کی طرح ڈستی ہے۔ میں روز خود کا آئینے میں سامنا نہیں کر پاتا، اپنا عکس مجھے سیاہ اور بھیانک محسوس ہوتا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے میں سب کچھ چھوڑ کر کہیں دور بھاگ جاؤں، لیکن زندگی نے بہت اچھے سے سمجھایا ہے کہ ہر بار بھاگ جانا مشکلات کا حل نہیں ہوتا۔ نور کو اپنے ہاتھ دونوں کے آنسوؤں سے نم ہوتے محسوس ہوئے۔ مجھے اپنا آپ اپنی ہی اولاد کا قاتل لگتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ خدا نے مجھ سے یہ نعمت میری ناشکری کی وجہ سے چھینی ہے۔ اللہ کے بعد میں تم سے معافی مانگتا ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ پیشانی اس کے ہاتھوں پر رکھے وہ روئے جا رہا تھا۔ زخم تو نور کے بھی تازہ ہو گئے تھے۔ اولاد کو کھونے کی تکلیف چھوٹی نہیں تھی۔ میں شاید اب کبھی ماں نہ بن سکوں۔ اس نے ڈاکٹر کے کہے الفاظ دہرائے۔ مصطفیٰ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں گے، کبھی اولاد کے لیے دوسری شادی کریں گے؟ کبھی نہیں۔ ضمیر مصطفیٰ صرف اپنی بیوی کا ہے اور صرف اسی سے محبت کرتا ہے۔ پھر رابیل نور اپنی پوری زندگی ضمیر مصطفیٰ کے ساتھ گزارنے کو تیار ہے۔ اس کے حصار میں خود کو قید کرتے اس نے آنکھیں موند لیں۔ زندگی یوں تھی کہ جینے کا بہانہ تو تھا، ہم فقط زیب حکایت تھے، فسانہ تو تھا۔ ہم نے جس جس کو بھی چاہا تیرے ہجراں میں، وہ لوگ آتے جاتے ہوئے موسم تھے، زمانہ تو تھا۔ اب کے کچھ دل ہی نہ مانا کہ پلٹ کر آتے، ورنہ ہم در بدروں کا تو ٹھکانہ تو تھا۔ یارو اغیار کے ہاتھوں میں کمانیں تھیں فراز، اور سب دیکھ رہے تھے کہ نشانہ تو تھا۔